السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وضو کے متفرق مسائل کا ذکر کریں گے، چیدہ مسائل کا ذکر کریں گے جن کی ضرورت ہمیں اکثر پیش آتی رہتی ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو پر وقت مل سکے۔ سب سے پہلے بحیثیت مسلمان ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کن مواقعوں پر وضو کا کرنا فرض ہے، کن موقعوں پر وضو کا کرنا واجب ہے، کب وضو سنت ہوتا ہے اور کب وضو کرنا مستحب ہوتا ہے۔ ان چار حالتوں میں وضو کا کرنا فرض ہے: نماز کی ادائیگی کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے، یا قرآن مجید کو چھونے کے لیے، یا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ طواف کرنے کے لیے وضو واجب ہے، یہ ضروری ہے کہ آپ بغیر وضو کیے طواف کعبہ نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی جس پر غسل فرض ہو چکا ہے، اب وہ غسل میں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ کی تاخیر کرتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، یا اسے نیند کا غلبہ ہے، سونا چاہتا ہے، یا اسے کھانا پینا ہے اور وہ غسل کھانے پینے کے بعد کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے وضو سنت ہے۔ پھر اس میں کچھ صورتیں اور ہیں۔ اذان اور اقامت کے لیے وضو سنت ہے، خطبہ جمعہ اور عیدین کے لیے وضو کرنا سنت ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، وقوف عرفہ کے لیے اور صفا مروہ کے درمیان میں سعی کے لیے وضو کر لینا سنت ہے۔ اب چند صورتوں میں وضو کرنا مستحب ہے: میت کو نہلانے کے بعد، سونے سے پہلے یا نیند سے بیدار ہو کر وضو کرنا مستحب ہے، جمع کرنے سے پہلے، جب غصہ آ جائے تو فوراً وضو کر لینا، زبانی قرآن مجید پڑھنے سے پہلے وضو کر لینا، علم حدیث یا دیگر دینیات کی تعلیم یا دیگر فقہ وغیرہ کی تعلیم دینے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے وضو کر لینا، اس طرح اپنے سطر کو چھو لینے کے بعد وضو کر لینا، جھوٹ بولنے کے بعد وضو کر لینا، گالی دینے کے بعد وضو کر لینا، فحش گوئی یا بیہودہ بات، بیہودہ کلام کر لینے کے بعد وضو کر لینا۔ جب آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو مستحب یہ ہے کہ آپ فوراً وضو کر لیں۔ نابالغ پر وضو فرض نہیں، لیکن اس کی عادت پختہ کرنے کے لیے اس سے وضو کرا لینا مستحب ہے۔ بغل کو کھجانے کے بعد جبکہ اس میں بدبو ہو وضو کر لینا، غیبت کر لینے کے بعد وضو کر لینا، ان تمام صورتوں میں وضو کر لینا مستحب ہے، یعنی ثواب کا کام ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ وضو کر لیں۔ وضو کے اندر وسوسے ڈالنے والا ایک خاص شیطان ہے، اس سے بچنے کے لیے کچھ تدابیر ہیں جنہیں اختیار کر لینا بہت ہی اچھا ہے۔ اس سے آپ کے وضو میں آپ کو وسوسے نہیں آئیں گے اور نماز کے اندر بھی وسوسے واقع نہیں ہوں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔ دوسری یہ ہے کہ رجوع اللہ کریں، یعنی اللہ ہی سے دعا مانگیں، اپنی توجہ مکمل اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لگائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی کثرت کریں۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ الناس پڑھتے رہیں۔ پانچواں طریقہ یہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس کو بھی دہراتے رہیں، اسے بھی پڑھتے رہیں۔ چھٹا وظیفہ یہ ہے، یہ پڑھتے رہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ یہ یاد رکھیں، جب بھی آپ کو نماز میں یا وضو میں کسی قسم کا وسوسہ آئے اس کی طرف دھیان نہ دیں اور بالکل اس پر عمل نہ کریں۔ آپ چند بار ایسا کریں گے، اس کی طرف دھیان نہیں دیں گے، عمل نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ وسوسہ آپ کو دوبارہ سے نہیں آئے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔